إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وأنزلنا من السماء ماء طهورا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صبحكم ومساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد از حمد و صلاح معزز سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم احکام و مسائل سنا رہے تھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی پانی کی کچھ اقسام بیان کی گئی تھیں کہ کس طرح کے پانی سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح کے پانی سے طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ ان چیزوں کو ایک نئے انداز سے دوبارہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی، پاک پانی نازل فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً وہ تمام پانی کی اقسام کہ جن سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں وہ بیان فرما دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ آسمان سے جو پانی نازل فرماتا ہے وہ بعض اوقات بالکل مائع صورت میں ہوتا ہے، یعنی بارش کی صورت میں، اور کبھی کبھار وہ سخت یعنی اولوں کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ اور گلگستان، مری اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے پہاڑ موجود ہیں جہاں پر برف جمی رہتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں، دریاؤں، وادیوں اور سمندروں میں جا کر وہ پانی مل جاتا ہے، اور وہی پانی چشموں کی صورت میں زمین کی تہوں تک پہنچ جاتا ہے، جس کو ہم کنوؤں کی مدد سے یا موٹر کی مدد سے نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ان تمام پانی کی اقسام کو مختلف صورتوں کے اندر ڈھالتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ زمر کی آیت نمبر 21 کے اندر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، اور پھر اس پانی کو زمین میں دریاؤں، وادیوں اور چشموں کی صورت میں چلاتا رہتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے
بارش کے پانی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے یہی تمام سمندروں دریاؤں چشموں تک پہنچتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم پاکی اور طہارت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ نے خود اس پانی کو پاک اور صاف پانی بیان فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آتا ہے، جو پہلا مسئلہ تو بیان ہو گیا کہ وہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور ان تمام مختلف صورتوں میں ہمارے پاس پہنچا، اس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری پانی کی قسم تب ہو جاتی ہے کہ جب اس پانی کے اندر ہم کوئی ملاوٹ کر دیتے ہیں، ہم خود ملاوٹ کریں یا خود بخود ملاوٹ ہو جائے، دونوں صورتوں کے اندر اس کی دو قسمیں ہوں گی۔ یعنی پاک پانی، اس میں کوئی پاک چیز گر جائے، وہ پاک چیز گرے گی یا تو وہ ہوگی کوئی سخت چیز، ٹھوس چیز ہوگی، یا وہ ایسی چیز ہوگی جو پانی کے اندر حل ہو جائے۔ اگر وہ ٹھوس چیز ہے تو اس کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ وہ ٹھوس چیز اس پانی کے اندر گئی۔ مثال کے طور پر ہم بعض اوقات کوئی چیز ابالتے ہوئے پانی کے اندر کوئی دوسری چیز ڈال دیتے ہیں، وہ چیز سخت ہوتی ہے، پانی کے اندر حل نہیں ہوتی، لیکن اگر اس سخت چیز کا اثر پانی کے اندر اتنا ہو جائے کہ وہ پانی گاڑھا ہو جائے، اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہے، تو اس صورت کے اندر بھی اب اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر آپ نے چنے ابال رہے تھے، گاجر ڈال دی، یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز بھی آپ پکا رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر پکایا، ابھی تک اس پانی کے اندر اس چیز کا کوئی اثر نہیں آیا، کوئی رنگ نہیں آیا، ذائقہ نہیں آیا، تو ایسی صورت میں آپ بعد میں اس پانی سے طہارت حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا ذائقہ، اس کا رنگ، اس کی خوشبو، یہ تینوں چیزیں اس پانی کے اندر شامل ہو جائیں، وہ پانی گاڑھا ہو جائے، تو اس صورت کے اندر اب وہ پانی اس گاجر کا، اس جو بھی چیز اس کے اندر ڈالی گئی ہے، اس کا رس بن چکا ہے، اس کا جوس بن چکا ہے، اس کا شیرہ بن چکا ہے، لہذا اب ایسی پانی کے ساتھ آپ کا وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کرنا یہ پانی کے ساتھ جائز ہے، پانی نہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے، لیکن جوس اور اس طرح کے کسی بھی مشروب کے ساتھ آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے چیز ذکر کی، جو ٹھوس چیز اس کے اندر گئی تھی، سخت چیز گئی، اس کے اندر حل نہیں ہوئی، لیکن اس کے اندر اپنا اثر چھوڑ دیا۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز تھی جو پانی کے اندر مکمل حل ہو گئی، مثال کے طور پر کوئی شربت تھا، کوئی دودھ تھا، کوئی سرکہ تھا، تو ایسی صورت کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 521 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی کو کوئی شے ناپاک نہیں کرتی سوائے اس صورت میں کہ اس کا رنگ، اس کا ذائقہ اور اس کی بو تبدیل نہ ہو جائے۔ یعنی اس کو آسان مثال کے ذریعے سے یوں سمجھے کہ آپ کے پاس ایک گلاس شربت تھا، وہ پانی کے اندر گر گیا۔ اب اس پانی کے اندر آپ نے تین چیزیں دیکھنی ہیں۔ پہلی چیز کہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوا یا نہیں، ذائقہ اگر صحیح ہے۔ دوسری چیز اس کا رنگ کیسا ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے دو چیزیں اس شربت والی نکل آئیں تو پھر اب وہ پانی نہیں رہے گا، بلکہ وہ بھی شربت شمار ہوگا۔ لیکن اگر ان میں سے ایک چیز تبدیل ہوئی لیکن دو چیزیں پانی والی ہیں، مثال کے طور پر صرف رنگ تبدیل ہویا، نہ اس کی خوشبو ہے نہ اس کا ذائقہ ہے، تو ابھی بھی وہ پانی شمار ہوگا۔ تین چیزوں میں سے دو چیزیں جس بات کی دلیل بن رہی ہوں گی، جس بات کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہوں گی، اس پانی کو، اس شربت کو ہم وہی نام دے دیں گے۔
اگر اس کے اندر زیادہ خصوصیات شربت والی ہوں گی تو اس کو شربت شمار کیا جائے گا اور اس سے طہارت حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اندر زیادہ خصوصیات، ان 3 خصوصیات میں سے کم از کم 2 خصوصیات لازماً اس کے اندر پانی والی ہوں تو پھر اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ 2 مسئلے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے۔ اب تیسرا مسئلہ سماعت فرمائیں کہ اگر پانی کے اندر کوئی ایسی چیز شامل کی جائے کہ جس سے ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اس پانی کو زیادہ پاک اور زیادہ پاکیزہ بنائیں، تو اس صورت کے اندر اس کا کیا حکم ہوگا؟ آج کل کئی ایسی ادویات بھی ملتی ہیں جو پانی کے جراثیم کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا پانی کو اس قابل بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جسم سے میل کو چیل کو دور کر دے۔ جس طرح پہلے دور کے اندر اشنان گھاس کی ایک قسم ہوتی تھی، اس کے علاوہ بیری کے پتے بھی استعمال کیے جاتے تھے، صابن یا زعفران کو بھی پانی کے اندر ملا کر پانی کو اس قابل بنایا جاتا تھا۔ اس دور میں صابن تو کم ہوتے تھے، یا شروع کے اگر زیادہ پیچھے دور میں چلے جائیں تو صابن اس دور میں نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت لوگ اس طرح کی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے تھے تاکہ پانی ہماری میل کو چیل کو زیادہ سے زیادہ صاف کر سکے، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاک صاف بنا سکے۔ تو اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان موجود ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر۔ صحیح بخاری میں اس روایت کا نمبر 1265 ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص عمرہ یا حج کے دوران احرام باندھے ہوئے تھا، اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، تو اس اونٹنی نے اس شخص کو نیچے گرایا اور اس کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا، اور وہ شخص وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، کہ تم اس شخص کو پانی اور بیری کے پتوں کو ملا کر اس کو غسل دو، اور آگے ارشاد فرمایا وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَلَا رَأْسَهُ، اور تم اس شخص کو 2 کپڑوں کے اندر کفن دے دو اور اس کا چہرہ کھلا رکھنا، اس کا سر بھی کھلا رکھنا۔ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، تو یہ قیامت کے روز تکبیر کہتا ہوا، چونکہ یہ ایک نیک کام کے لیے آیا تھا اور اس نیک کام کے دوران یہ ایک مر چکا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ قیامت والے دن جب یہ اٹھے گا تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا، یعنی اس حالت میں جو یہ حج کرنے یہاں آیا ہوا تھا، اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس روایت کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حکم دیا کہ تم بیری کے پتوں کو شامل کرو، پاکی اور صفائی زیادہ سے زیادہ تاکہ حاصل ہو سکے۔ اور آج کے دور میں اب چونکہ صابن آ چکا ہے، لہذا صابن یا اس طرح کسی اور چیز سے ہم وہ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، لہذا اگر کوئی شخص اب بیری کے پتے استعمال نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر سختی کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس دور کے اندر چاہے کوئی شخص زندہ تھا یا مردہ تھا، ہر کوئی پاکی حاصل کرنے کے لیے بیری کے پتے یا اس طرح کی دوسری جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے تھے۔ آج کل جب اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ اچھی صفائی والی چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں، لہذا اگر کوئی شخص ان چیزوں کو اس نیت سے استعمال کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے استعمال کی تھیں، تو اس شخص کو سنت کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اصل حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے، پاکی حاصل کرنی ہے۔ اس اصل حکم کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو بھی طریقہ پاکی کا استعمال کریں گے، یا ہو سکتا ہے کچھ سال بعد اس سے بھی زیادہ جدید کوئی اور چیز آ جائے، تو اصل حکم جو ہے وہ صفائی ہے۔ چاہے آپ صفائی کو حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز بھی استعمال کریں، وہ اسلام کے اندر جائز ہے، ممنوع نہیں ہے۔ تو اس روایت کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود بیری کے پتے اس پانی میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ پانی اتنا زیادہ گاڑھا نہ ہو جائے کہ وہ اپنی اصل کو بھول جائے، یعنی اصل پانی بہت زیادہ گاڑھا نہیں ہوتا، تو اسی طرح اگر وہ پانی اپنی اسی حالت کے اندر قائم رہتا ہے اور اس پانی کو بیری کے پتے ڈال کر جوش دلایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر بیری کے پتے یا کوئی اور چیز اس پانی میں شامل کی گئی، وہ پانی بہت زیادہ گاڑھا ہو گیا، تو اس صورت کے اندر پھر اس پانی کے ساتھ غسل کرنا، غسل دینا یہ جائز نہیں ہے۔
آگے پھر مسئلہ نمبر 4 سماعت فرمائیں کہ اگر پانی کہیں پر ٹھہرا ہوا ہے اور کوئی بڑا تالاب نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ایریا ہے، وہاں پر پانی ٹھہرا ہوا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ کوئی ٹینکی ہے، کوئی ڈرم ہے، وہاں پر پانی موجود ہے، تو اب اس صورت کے اندر اگر اس کے اندر کوئی نجاست گر جاتی ہے، کوئی ناپاک چیز گر جاتی ہے، تو پھر اس پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نجاست کم ہو یا زیادہ، اس نجاست سے رنگ، بو اور ذائقہ بدلے یا نہ بدلے، دونوں صورتوں کے اندر اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، سمع ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقول لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے، اور یہ نہ ہو کہ تم پیشاب کرو اور پھر اسی پانی سے تھوڑی دیر بعد غسل کرنے لگ جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ جس طرح ایک ٹھہرے پانی میں، یعنی وہ پانی ایسا نہیں کہ بڑا سا تالاب ہے، بلکہ تھوڑا سا پانی موجود ہے جو ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، اب اس پانی کے اندر آپ پیشاب نہیں کر سکتے، تو نبی علیہ السلام کی اسی فرمان کی روشنی میں آپ اس کے اندر کوئی اور نجاست بھی نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح اس طرح کے پانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 283، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنوب، یعنی وہ شخص جس پر غسل فرض ہے، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا چاہے صحبت کرنے کی صورت میں ہو، جس شخص پر غسل فرض ہے وہ بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں کھڑے ہو کر، چاہے وہ چھوٹا سا حوض ہو، چھوٹا سا کوئی تالاب ہو، اس کے اندر وہ غسل نہیں کر سکتا۔ آگے ایک تابعی جو ہیں وہ صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیف یفعل یا ابا ہریرہ، پھر ہم پاکی کیسے حاصل کریں گے؟ قال یتناولہ تناولا، اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ پھر اس حوض کے اندر کھڑے ہو کر تم غسل نہ کرو، بلکہ اس سے پانی کچھ نکالو باہر اور باہر غسل کرو، کیونکہ اگر اس کے اندر غسل کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع اسی لیے فرمایا ہے کہ پھر وہ حوض کا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، اور کوئی شخص اس سے اگر غسل کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ پانی چونکہ اب ناپاک ہو چکا ہے، تو کسی جب ایسی صورت موجود ہے کہ آپ اس پانی سے خود بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں اور اس پانی کو پاک رہنے دے سکتے ہیں تاکہ دوسرا بھی اس میں سے طہارت حاصل کر لے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ دوسروں کے فائدے کو بھی خیال ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 6 سماعت فرمائیں کہ پانی کو نجاست سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص نیند سے بیدار ہو تو اس کو منع فرمایا ہے کہ وہ بغیر ہاتھ دھوئے کسی برتن کے اندر اپنا ہاتھ نہ ڈالے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 24 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخله يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے اٹھے، نیند سے بیدار ہو، تو وہ شخص اپنا ہاتھ برتن کے اندر داخل نہ کرے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو 2 یا 3 مرتبہ پہلے دھو لے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، یعنی سونے کی حالت میں اس کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کیسے گزاری ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ کسی نجاست والی چیز کے ساتھ لگا ہو، تو لہذا کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ رات اس نے کیسے گزاری ہے، تو صبح جب اٹھے تو یہ نہ ہو کہ وہ پہلے اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈال دے اور پھر اس پانی سے منہ دھوتا رہے، تو پہلے ہاتھ میں جو نجاست اگر لگی تھی تو اس کے ذریعے سے پانی ناپاک ہو گیا اور اس ناپاک پانی سے وہ پھر اپنا منہ دھو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کا نہ غسل ہوگا نہ آپ کا وضو ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بارے میں جو ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے، اس کی مزید وضاحت یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ایک بار اپنا ہاتھ دھو دیا، اب اگر آپ اس بالٹی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں تو اب آپ اس پانی سے غسل کریں، وضو کریں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے سو کر نہیں اٹھے تھے، ویسے آپ
کا وضو بھی نہیں ہے تو اس صورت کے اندر آپ اگر بالٹی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو تب وہ پانی ناپاک تو نہیں ہوگا، لیکن اس پانی کے ساتھ آپ غسل نہیں کر سکتے، اس پانی کے ساتھ آپ مزید وضو اگر کوئی شخص اور کرنا چاہے تو وہ وضو بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ڈرم کے اندر یا اس طرح کسی ٹب کے اندر ہم پہلے ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور بعد میں اس کے ذریعے سے کپڑے دھوتے ہیں یا اس طرح کوئی اور کام اس پانی سے اگر لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ مکمل طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے پھر کسی ڈرم یا ٹب کے اندر اپنے ہاتھ ڈالیں گے تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ اس پانی کے ساتھ آپ طہارت حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں آپ کو پہلے اپنے ہاتھ دھونے ہوں گے اور جتنے ہاتھ دھوئیں گے اتنے ہی ہاتھ آپ اس پانی کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہے اس کو سماعت کرنے سے پہلے یہ بات جان لیں کہ جاری پانی کس کو کہتے ہیں، یعنی ایک پانی جو ٹھہرا ہوا ہے اور ایک پانی جو جاری ہے، جاری پانی کس کو کہیں گے؟ جاری پانی ہر اس پانی کو کہیں گے کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی تنکا ڈالتے ہیں، اس طرح کی کوئی اور چیز ڈالتے ہیں اور وہ پانی اس کو بہا کے آگے لے جا رہا ہو تو اس پانی کو آپ پھر جاری پانی کہیں گے۔ یا پھر آپ نے ایک چلو لیا پانی کا اور پھر آپ جب تک دوسرا چلو اٹھائیں وہ والا پانی جہاں سے آپ نے پہلا چلو اٹھایا تھا وہ بہہ کر آگے جا چکا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو جاری پانی شمار کیا جائے گا۔ اب اس جاری پانی کے بارے میں مسائل سماعت فرمائیں کہ اگر جاری پانی کے اندر کوئی نجاست گر جائے تو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس پانی کے اندر نجاست کا کوئی اثر موجود نہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے جس میں ایک تھوڑا سا سوراخ موجود ہے جہاں سے آپ پانی حاصل کر رہے ہیں، تو اگر کہیں سے اس کے اندر کوئی گوبر گرا اور آپ نے وضو کے لیے ہاتھ میں پانی لیا اور آپ کے اس جو پانی آپ نے لیا ہے اس کے اندر اگر کوئی اس کا اثر موجود ہے، یعنی اس کا کوئی ذرہ موجود ہوا یا اس کا رنگ موجود ہوا یا بو اس کے اندر آ گئی تو پھر آپ اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اسی طرح کوئی چشمہ جا رہا ہے، کوئی ندی نالا یا اس طرح کا کوئی اور دریا جاری ہے، نجاست گری لیکن آپ نے جہاں سے پانی لیا ہے وہاں پر اس کا اثر موجود نہیں تھا تو پھر اس طرح کی نجاست گرنے سے چاہے بڑی سے بڑی نجاست گر جائے تو آپ اس پانی کے ساتھ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، آپ کا وضو جائز ہوگا۔ اور اس کی دلیل وہی روایت ہے جو سنن ابن ماجہ کے اندر بھی پیچھے بیان کی گئی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کو یعنی پانی کسی چیز کے ذریعے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر اس کا ذائقہ، اس کی بو اور اس کا رنگ نہ پایا جائے۔ مسئلہ نمبر 8 سماعت فرمائیں کہ اگر یہ جو پانی پیچھے دو مسائل بیان ہوئے، ایک تو تھا کہ اگر چھوٹا سا کوئی تالاب یا کوئی ٹینکی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، اور ایک مسئلہ بیان ہوا کہ پانی جاری ہو، اور اگر مسئلہ یہ ہو کہ پانی ایک بہت بڑے تالاب کے اندر، ایک بہت بڑے حوض کے اندر موجود ہے تو اس صورت کے اندر اگر اس کے اندر کوئی نجاست گر جاتی ہے، کوئی ناپاک چیز گر جاتی ہے، کوئی جانور مر جاتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر حکم یہ ہے کہ اگر وہ ایک کنارے کے اندر گرا ہے اور اس ایک کنارے کے اندر اگر آپ غسل کریں، وضو کریں تو دوسرے کنارے کے اندر پانی ہل نہیں رہا تو اس صورت کے اندر وہ پانی بڑا شمار کیا جائے گا، حوض بڑا شمار کیا جائے گا۔ تو آپ اگر ایک کنارے کے اندر کوئی نجاست گر بھی گئی ہے تو آپ دوسرے کنارے کے سے پانی لے کر وضو اور غسل کر سکتے ہیں، اس پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر بھی شرط یہی ہے جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ جہاں سے پانی لے رہے ہیں اس کا نہ ذائقہ تبدیل ہو، نہ اس میں سے بو آ رہی ہو اور نہ ہی اس کا رنگ تبدیل ہویا ہو۔ یہ 3 خصوصیات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں کہ جب بھی آپ کوئی پانی استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر اگر رنگ، بو اور ذائقہ صحیح ہے تو آپ اس پانی کے ساتھ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے یہ بھی یاد رکھیں کہ تھوڑا پانی، مائع قلیل اور زیادہ پانی، اس بارے میں چونکہ احکام تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ مائع قلیل امام شافعی اور موجودہ دور کے اندر اہل حدیث اور اس کے علاوہ بھی کچھ مکاتب ایسے ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ اگر 2 مٹکوں سے زیادہ پانی ہے تو اس کے اندر کوئی بھی نجاست گر جائے جب تک کہ اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا تب تک اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک
اور اس کے علاوہ امام مالک کا موقف بھی کچھ اس سے مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر تقریباً 10 بائی 10 ہاتھ یعنی تقریباً اگر فٹ کے حساب سے لگایا جائے تو 15 فٹ چوڑا اور 15 فٹ لمبا، اگر اتنا پانی اتنا حوض موجود ہے، اس سے زیادہ موجود ہے تو اس کو بڑا تالاب کہیں گے، اس کے احکام اور ہوں گے، اور اگر اس سے کم پانی کسی بڑے سے ٹینکی کے اندر کسی اس طرح کے چھوٹے حوض کے اندر موجود ہے تو پھر اس کے احکام اور ہوں گے۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر 15 فٹ چوڑا 15 فٹ لمبا اس سے کم پانی موجود ہے، آپ اس کے اندر ہاتھ ڈال دیتے ہیں، صرف آپ کا ہاتھ پاک نہیں تھا تو وہ تمام کا تمام پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس سے زیادہ پانی موجود ہے تو آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ اس پانی کے لیے پھر یہ لازم ہے کہ اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل ہو۔ اس لیے یہ تھوڑا سا فرق موجود ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، جب تک کہ اس کا رنگ، ذائقہ اور بو تبدیل نہیں ہوتا تب تک کہ وہ پانی جائز رہتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 9 سماعت فرمائیں کہ پانی میں اگر ایسی چیز مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہو، یعنی ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس سے اصل مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے اندر جو بہنے والا خون ہے وہ جب ہم گردن کاٹتے ہیں تو وہ باہر نکل آتا ہے، اور اسی کے اندر ہی تمام بیماریاں موجود ہوتی ہیں، اور اسلام نے بھی اس لیے اس کو بہانے کا حکم دیا ہے۔ تو جس جانور کے اندر اس طرح کا بہنے والا خون موجود ہے، وہ جانور اگر پانی کے اندر مر جائے تو وہ پانی ناپاک ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جس کے اندر اس طرح بہنے والا خون موجود نہیں تو پھر اس کا حکم الگ ہے، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ بہتے ہوئے خون کے بارے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ 4 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، جس کے بارے میں کسی انسان کو یہ شک ہو سکتا تھا کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا کہ ہر مردار حرام ہے، یعنی بکری ذبح کر کے کھاؤ تو حلال ہے، لیکن وہ اپنی موت آپ مر جائے تو وہ حرام ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو بہتا ہوا خون ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ حرام ہے۔ ایک بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، کسی اور حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا سارا خون جسم سے نہیں نکلتا، بلکہ صرف وہ بہنے والا خون یا وہ خون جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ تھا وہ نکل جاتا ہے۔ باقی آپ اس کا جب گوشت کھائیں گے تو اس کے اندر جو رگے پتی پتی موجود ہوتے ہیں ان کے اندر بھی خون موجود ہوتا ہے، لیکن وہ خون حرام نہیں ہوتا، وہ حلال ہوتا ہے۔ اور وہ اگر طب کے حوالے سے دیکھا جائے، موجودہ سائنس کے حوالے سے، تو وہ بھی اس خون کو بارے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ جو نقصان دہ خون تھا وہ تمام کا تمام خون ذبح کے وقت نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا جانور ہو وہ پانی کے اندر اگر مر جائے تو پھر وہ پانی جو ہے وہ ناپاک شمار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی مثال کے طور پر مخلوق تھی، مکھی، مچھر یا اس جیسی کوئی اور چیز، اگر وہ پانی کے اندر گر جائے تو اس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر 5782 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، کہ اگر تمہارے برتن کے اندر کوئی مکھی موجود ہو، فلیغمسہ کلہ ثم لیطرحہ، تو پھر تم اس کو ایک بار ڈبو اور اس کو پھر باہر نکال کر پھینک دو۔ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخِرِ دَاءً، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مکھی کے ایک پر کے اندر شفا ہے اور مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اس روایت سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اس طرح کی کوئی مخلوق کھانے کے اندر یا پانی کے اندر گر جائے تو اس سے پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں جن کے اندر بہنے والا خون موجود نہیں ہوتا، وہ اگر پانی کے اندر مر گئی ہیں تو اس سے آپ کا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، کل طعام و شراب وقعت فیہ دابۃ لیس لها دم فماتت فیہ فہو حلال اکلہ و شربہ و ذوبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کھانے اور پینے کی چیز جس میں اس طرح کی کوئی مخلوق مر جائے اور جس کے اندر خون نہ ہو اور وہ مر جائے اس کے اندر، تو پھر اس چیز سے آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ اس چیز کا جو مری تھی پانی کے اندر، وہ پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس پر
اس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام مسائل کو سمجھ کر طہارت کو مکمل اور صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ جن حضرات نے سنتے ادا نہیں کی وہ سنتے ادا فرما لیں۔